الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانبیاء کی 107 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات شعوری، معنوی، وہبی، کسبی سے مشرف فرمایا، وہ بلا شبہ بلا شک بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، اور ان کمالات کو قرآن کریم کی آیات طیبات میں جس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر اگر ایک طرف عبد محبود کے مرتبہ کمال کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف ان کمالات کے بخشنے والے کی شان کریمی اور ادائے بندہ نوازی دیکھ کر بے ساختہ زبان ادا کرتی ہے سبحان اللہ۔ یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں سبحان اللہ کی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو جامعیت ہے اس نے اس کو دیگر آیات سے ممتاز کر دیا ہے۔ جو کمالات اور صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھیں ان سب کو اس آیت میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس آئینہ میں حسن محمدی اور جمال احمدی کی ساری رعنائیاں اور دل ربائیاں باکمال لطافت جلوہ نما ہیں۔ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب مجید، دین حنیف، شریعت بیضاء، خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، خلق عظیم، دلائل قاہرہ، حجج باہرہ، آیات بینات اور معجزات ساطعات، غرضے کے عزیزان گرامی قدر جن ظاہری اور باطنی، جسمانی، روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے، اپنوں اور بیگانوں کے لیے، دوستوں اور دشمنوں کے لیے سراپا رحمت بن کر ظہور فرماویں۔ لغت میں رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، الرحمت، الرقۃ والتعطف، یعنی رحمت، رقت اور احسان و مہربانی کے مجموعہ کا نام ہے المفردات۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بھی آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں الرحمہ رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، یعنی رحمت اس رقت کو کہتے ہیں جو اس شخص پر احسان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ رقت سے پاک ہے، بلکہ صرف جو ہے وہ ہے تعطف اور احسان ہے، اور کہیں صرف رقت ہوتی ہے اور یارائے احسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت یعنی جامعہ رحمت کے دونوں مفہوموں سے
نوازا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی ترجمہ کیا آیت ہے یہ بھی، جس سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ چیز میرے محبوب کو بڑی شاق گزرتی ہے، اس میں رقت کا اظہار ہے۔ اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں شان تعطف ہے اور اس کا بیان ہے، یعنی شان تعطف احسان جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں ہے، یعنی ہر درد مند کے درد کا احساس بھی ہے اور ہر درد مند کا درماں بھی ہے۔ کسی غم زدہ اور دکھ درد کے مارے کو دیکھ کر غایت رحمت سے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور نوک مژگان پاک پر در یتیم سے ارجمند تر اور تابندہ تر آنسوؤں کے موتی سراپائے التجا بن کر بارگاہ رب العالمین میں گرتے ہیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور غم و اندوہ کی کالی گھٹائیں کافور ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ خود غور فرمائیے کہ جن افراد نے، جن قوموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو تھاما، حضور کے لائے ہوئے دین کو صدق دل سے قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش کردہ نظام حیات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا، وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ گمراہ تھے لیکن اس نور مبین سے اکتساب نور کرنے کے بعد ظلمت کدہ عالم میں ہدایت کے چراغ روشن کر گئے۔ جاہل تھے لیکن اس چشمہ علم و عرفان سے سیراب ہونے کے بعد دنیا کے جس جس گوشے میں گئے علم و حکمت کے چمن کھلاتے گئے۔ گموار اور اجڑ تھے لیکن پاکیزہ تہذیب و تمدن کے بانی بن گئے۔ جہانگیری اور جہاں بانی کا ایک اچھوتا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں کسی ایسے بادشاہ کی گنجائش نہیں جو مطلق العنان ہو، جو قانون کی گرفت سے بالا تر ہو، جو سب کا محاسبہ کر سکے لیکن اس سے باز پوچھ کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہو، بلکہ جو قوم ملک کا سربراہ ہوگا اسے خلیفہ کہا جائے گا، جس کا معنی ہوتا ہے نائب، اور نائب وہ ہوتا ہے جسے کسی نے مقرر کیا ہو اور جس پر لازم ہے کہ وہ جو کچھ کرے اپنے مقرر کرنے والے کی منشا اور ہدایت کے مطابق کرے گا۔ ان رحمتوں سے وہ افراد اور قومیں سرشار ہوئیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کے مقابل جو لوگ اپنی کج فہمی کے باعث یا بے جا تعصبات میں مبتلا ہو کر اس چشمہ سے براہ راست اور بلا واسطہ سیر کام نہ ہوئے، وہ بھی اس فیضان سے دانستہ یا نادانستہ فیض یاب ہوتے رہے۔ آفتاب کی شعائیں ہر وادی کو سار کو روشن کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مذاہب جن کی بنیاد اصنام پرستی یعنی بت پرستی ہے اور شرک پر تھی، وہ بھی اپنے مشرکانہ عقائد میں دین اسلام جو آپ لائے ہیں اس میں ترمیم کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنے مشرکانہ عقائد میں دین اسلام کے مطابق ترمیم کرنے میں جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ہندوستان میں آریہ سماج اور عیسائی دنیا میں جو پروٹسٹنٹ نظریات کا فروغ اس دعویٰ کی صداقت پر شاہد عادل ہیں۔ ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ، یہ نظام ہائے حکومت کی جگہ جمہوری اور شورائی طرز حکومت کی مقبولیت اسلام کے پیش کردہ نظریہ سیاست کی فتح نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ رحمت کیا کم ہے کہ اپنے فسق و فجور اور کفر و شرک کے باوجود پہلی قوموں کی طرح ان پر فوری عذاب نازل کر کے انہیں نیست و نابود نہیں کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی کہتے اس کے دوسرے حصے میں تھوڑا سا اور بیان کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
یا رحمت